بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. موسیٰ علیہ السلام کے تاج نبوت پہنائے جانے کے واقعہ کا ذکر ہو رہا ہے. اسی واقعہ کے حوالے سے آیت شریفہ نمبر 12، جب موسیٰ علیہ السلام دور سے روشنی کو دیکھ کر روشنی کی جانب آئے کہ شاید وہاں سے آگ کا شعلہ اپنے گھر والوں کے لیے لے جائیں اور وہ اسے تاپ سکیں، یا آگ پر ہدایت اور رہنمائی حاصل کر پائیں. وہاں رب کی رحمت کے دروازے ان کے لیے کھل رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے خود ان سے فرمایا، بے شک میں آپ کا رب ہوں. اپنی جوتیاں اتارو، یقیناً آپ پاکیزہ وادی میں جو طوا نام کی ہے اس میں ہو. موسیٰ علیہ السلام کو کچھ خبر نہیں کہ ان کے قدم رب کی رحمت سے کہاں پہنچ چکے ہیں، لیکن ان کے رب تو آگاہ ہیں، جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے آنے کو بھی اور وادی کو بھی. اس آیت کریمہ کے حوالے سے جو بہت سی باتیں ہیں ان میں سے ایک، موسیٰ علیہ السلام کو جوتیاں اتارنے کا حکم کیوں دیا گیا، اللہ بہتر جانے. اس بارے میں جو معمولی سا میں نے پڑھا ہے، کوئی ٹھوس اور پکی بات یا تو قرآن کریم کی ہوگی یا ثابت شدہ حدیث کی ہوگی، میرے محدود علم میں نہیں آئی. البتہ حضرات علماء نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اللہ ان پر رحم کرے. لیکن ان خیالات کی بنیاد پر ہم کسی چیز کا یقین نہیں کر سکتے. جوتیوں کے حوالے سے، جوتیوں کے اتارنے کے حوالے سے ایک بات جس کا تعلق ہم سے اور یہودیوں سے ہے، وہ یہ ہے کہ یہودیوں کے ہاں جوتی پہن کر عبادت کرنے، نماز پڑھنے کی اجازت. اللہ جانے انہوں نے یہ مسئلہ اسی بات سے لیا ہے یا کسی اور بات. اب اس بارے میں امت اسلام کے لیے کیا شرعی رہنمائی؟ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں کی مخالفت کرو، یقیناً وہ اپنی جوتیوں میں اور اپنے موزوں میں نماز نہیں پڑھتے. یہودیوں کے ہاں جوتیوں میں اور موزوں میں نماز پڑھنا ممنوع ہے. اہل اسلام میں یہ ممنوع ہے. اگر لوگوں نے بنا رکھا ہے تو لوگوں کی بات ہے، لوگوں کی بات سے دین نہیں بنتا. اور اس حدیث میں
یہودیوں کی مخالفت کا حکم ہے، تو کیا اس کا معنی یہ ہے کہ یہودیوں کی مخالفت اس بارے میں کرتے ہوئے جوتیوں میں نماز پڑھنا فرض اور واجب ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب حکم ہے، اس حکم کی تفسیر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک میں اس کا جواب موجود۔ امام ابو داؤد نے ہی حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، انہوں نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جوتیاں پہنے ہوئے بھی اور جوتیوں کے بغیر بھی۔ تو کیا معلوم ہوا؟ جوتیاں پہن کر نماز پڑھنا فرض اور واجب نہیں، اگر جوتی کے بغیر بھی پڑھیں تو یہ بھی سنت پر عمل ہے، اور اگر جوتی سمیت پڑھیں تو یہ بھی سنت پر عمل ہے۔ امت کے لیے اختیار ہے، چاہے تو جوتیاں پہن کے پڑھے یا جوتیاں اتار کے پڑھے۔ اور یہودیوں اور امت میں کیا فرق ہوگا؟ یہودیوں کے نزدیک جوتیاں پہن کر نماز پڑھنا نادرست، جوتیاں پہن کر نماز پڑھنا اس حوالے سے ایک بہت ہی زیادہ نصیحت سے بھرپور حدیث میرے ساتھ سماعت فرمائیے، اللہ مجھے آپ کو اس کا فائدہ دے۔ امام ابو داؤد حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے اپنی جوتیاں اتاری اور انہیں اپنی بائیں جانب رکھ دیا۔ آپ نے یہ کارروائی کس حالت میں کی؟ نماز کی حالت میں۔ اب کیا ہوا؟ لوگوں نے، مراد صحابہ نے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے بھی اپنی جوتیوں کو اتار دیا۔ اللہ اکبر! میں اور میرا سب کچھ ان پر قربان ہو۔ یہ تھے مسلمان، مردم شماری والے ہم ہیں، وہ حقیقی مسلمان۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوٹ فرمانا، اپنے صحابہ کی حرکات کا بہت خیال رکھنا، غافل اور بے خبر نہ۔ اور یہ سنت طریقہ ہے کہ امام، خطیب، مدرس کھلی آنکھوں والا ہو، اللہ کی طرف سے آنکھوں کے دیے جانے کے باوجود اندھا بنانا پھرے، پتہ ہی نہیں کوئی سویا ہے، کوئی جاگ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی نہیں آ رہا۔ رانا صاحب باہوش رہنا چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے، کوئی راضی ہو ناراض ہو اس کی مرضی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے جب فارغ ہوئے تو آپ نے سوال کیا، تمہیں جوتیاں اتارنے پر کس نے آمادہ کیا؟ دیکھا جو ایک نئی چیز تھی، دیکھ کے چلے نہیں گئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا اللہ، میرا تو عقیدہ ہے، اللہ کرے کہ سچ ہو اور ایسے ہی ہو اور آپ کا یہ عقیدہ بن۔ جو جملہ یونس صحابہ نے کہا، ساری دنیا کا سونا لیا جائے، اس کا پانی بنایا جائے، اس پانی سے صحابہ کا وہ جملہ لکھا جائے تو کیا ہوگا؟ جملے کی قیمت بڑھ جائے گی؟ نہیں، اس سونے کی قدر بڑھ جائے گی جس سے وہ مبارک جملہ لکھا جائے۔ یا اللہ وہ جملہ میرے اور آپ کے سینوں پر اور ہماری اولادوں کے سینوں پر نقش کر۔ اور آپ جی دھیان کرو، کیا جملہ تھا؟
ہم نے دیکھا آپ نے جوتیوں کو اتارا تو ہم نے جوتیوں کو اتار دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں وہ تو بڑی اونچی بات ہے، ان صحابہ پر بھی ہم قربان ہو جائیں. اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے بلند و بالا ہے، اللہ نے ساتھی بھی وہ دیے جو انبیاء کے بعد مخلوق میں، انسانیت میں وہ ہیں، ان ایسا اللہ نے کو بنائے. تابعداری ہے کہ نہیں مختار صاحب؟ ہم میں ہے یہ؟ ہمیں خارش ہونے لگتی ہے، کسی کو یہاں کسی کو یہاں، اور اصل بات کے اندر کھوٹا ہے کہ اندر جو کھوٹ ہے، کیوں ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں اس کا سمٹم ہے، اس کا باہر جو سمٹم ہے وہ خارش ہے، جھوٹی خارش. اچھا بات ہے، کچھ بھی نہیں، اندر جو کھوٹ ہے، اور وہ خارش کا معنی ہے میں نے نہیں ماننا. یہودیوں نے کہا سمعنا و عصینا، ہم نے کہا ہم نے خارش کر کے باڈی لینگویج سے قصہ پاک کر دیا، ہم زیادہ سیانے ہیں. اگر اللہ کو یہودیوں کا یہ کہنا ہم نے سنا نافرمانی کی، تو ہمارا انکار کے یہ خارش کرنا یہ اللہ جانتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. ہماری شوگر کوٹڈ نافرمانی، گندگی چاندی کے ورق میں چھپا کے پیش کریں تو وہ بریانی بن جاتی ہے، وہ گندگی ہے. اللہ اس گندگی کو ہم سے دور کر دے. اس گندگی نے ہمیں مار دیا، کسی کام کا نہیں چھوڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس فدائیت، محبت، تابعداری اور کیا کچھ سے لبریز بات کو سن کر فرمایا، میرے پاس تو بلا شبہ جبریل آئے، انہوں نے خبر دی کہ آپ کے جوتیوں میں گندگی ہے، تو میں نے انہیں اتار دیا. تمہیں تو تمہارے پاس تو جبریل نہیں آئے، مقصد یہ تشریح ہے، تمہارے پاس تو جبریل نہیں آئے تھے، تم نے کیوں اتارا؟ یہ تشریح ہے. پھر آپ نے عام قاعدہ بیان کیا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو دیکھے، اسے چاہیے دیکھے، اگر اس کی جوتیوں میں گندگی ہو یا کوئی اور ایسی چیز ہو تو اس کو پوچھ دے، رگڑ دے اور ان میں نماز پڑھے. اس حدیث میں واضح طور پر معلوم ہو گیا اگر جوتیاں گندگی سے خالی ہیں ان کے سمیت مسجد میں آنا اور نماز پڑھنا اس میں کوئی حرج نہیں. اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جوتیوں میں جو گندگی ہے اس کو صابن کے ساتھ دھونا نہیں، 7 دفعہ یا 17 دفعہ یا 3 دفعہ پانی بہانا نہیں، اس کی پاکیزگی کیا ہے؟ زمین پر رگڑنا. پاکیزگی کے حاصل کرنے کے طریقہ وہ ہے جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں کیا پتا؟ یہاں ایک اور انتہائی ضروری بات، کوئی شخص اتنا مسئلہ سن کے بھاگ نہ جائے، کل کو کہیں کسی مسجد میں حادثہ ہو تو کہ ڈاکٹر صاحب نے راحت کو بتایا. اگر اس کی وجہ سے فتنے کا ڈر ہو، بالکل نہ جوتی پہن کے جائے، بالکل نہ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ کو فتح فرما دیا تو قریشیوں نے، کافروں نے بیت اللہ کے بارے میں ایک حرکت کی تھی. بیت اللہ کی جو اصل حدود تھی
اس میں سے کچھ حصہ باہر نکال دیا جس کا آج بھی نام حتیم ہے. یہ بیت اللہ کا حصہ ہے. کیا سبب ہوا؟ انہوں نے جب بیت اللہ کو ایک دفعہ بنایا گرانے کے بعد یا گرنے کے بعد، انہوں نے آپس میں طے کیا اس بیت اللہ کی تعمیر میں ناجائز پیسہ، حرام کمائی وہ شامل نہیں کرے. اب تھے حرام کمائی والے، اکٹھا کیا تو ان کے پاس پاکیزہ مال اتنا ہوا کہ سارا بیت اللہ اس پر چھت نہیں ڈال سکتے. پاکیزہ کمائی سے ان کے خیال کے مطابق جتنا بن سکا اتنا بنا لیا، باقی چھوڑ دیا. اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک نے اقتدار مکہ شریف میں قائم کیا، آپ بنا سکتے تھے. وہاں تو تھا ہی سب کچھ پاکیزہ. لیکن اما عائشہ سے فرمایا اگر تمہاری قوم کا نیا نیا اسلام نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو اس کی اصل بنیادوں پہ بناتا اور بیت اللہ کے 2 دروازے رکھتا، ایک سے لوگ داخل ہوں، ایک سے نکل جائیں. لیکن آپ نے ایسے کیا نہ. کیوں؟ اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، ہمارے نئے دین کی طرف آنے والے نوجوان گھروں میں فتنہ کھڑا کر دیتے اور ماں کہتی ہیں سیاپا ہی ڈال دیا اس نے جب سے مولویوں کے ہتھے چڑھا. مولویوں کی نہیں، کچھ مولوی بھی ایسے ہی ہوں گے نیم حکیم، اور میں نیم بھی نہیں، میں تو اس سے بھی نیچے ہوں. باہر کہ آدھی بات سنی اور توپ چلا دی. ایک بات سن کے چل نہیں جانا، اس کو سمجھنا بھی ہے. اب بیت اللہ کو اس کی اصل دیواروں پہ پلٹانا کتنی بڑی بات، نہیں پلٹایا. اسی طرح جوتیوں کی بات، اب کہیں جوتیاں پہن کے جا کے وہاں جوتیاں ہی نہ چلتی رہیں، یہ نہیں کرنا. ہاں علماء کی ذمہ داری ہے، اگر وہ سنت کے دیودادہ ہیں پہلے بیان کریں، اچھی طرح بیان کریں، ماحول بنائیں کہ شرعی مسئلہ یہ ہے. جب ماحول بن جائے تو پھر اس کی طرف کوئی پیش قدمی کرے، وگرنہ جو بات چل رہی ہے اس کو چلنے دیں. بات واضح ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہدایت دے، گناہوں کو معاف کرے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.